إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. حاضرین جمع اور خواتین اسلام، جیسا کہ آج کے خطبے کا عنوان طے کیا گیا تھا کہ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے. قربانی جو ہم 10ویں ذی الحجہ کو انجام دیتے ہیں، جس کی تاریخ آئندہ صبح سے ہی شروع ہو جائے گی. تاریخ جو رات ہی سے شروع ہو جائے گی، لیکن 10ویں ذی الحجہ کا جو مبارک دن ہے، اس دن میں ہم سب اپنی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اپنی قربانی پیش کریں گے. یہ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اس سے پہلے ایک دو بات یاد رکھیں کہ قربانی تمام مسلمانوں کا ایک تہوار ہے، اور یہ عام لوگوں کے دوسرے مذاہب اور دھرم کے ماننے والوں کے تہوار کی طرح سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا اسلام کا تہوار ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کے ذریعے سے، تحلیل کے ذریعے سے، حمد باری تعالیٰ کے ذریعے سے اور اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی بیان کر کر کے اس تہوار اور اس خوشی کو ظاہر کرنے کی تعلیم دی. دوسری یہ کہ تمام اہل اسلام کے لیے یہ قربانی ایک اسلامی شعار ہے. اسلامی شعار کا مطلب ہے
کہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے جس میں وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کر کے اس شعار کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، کہ ہر قوم کے لیے خوشی کا اور عید کا موسم آتا ہے، اس کا شعار رہتا ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دونوں شعار کے طور پر دیا ہے۔ چنانچہ مذہب اسلام کی آمد سے پہلے بھی لوگ اپنا اپنا شعار مناتے تھے اور لوگ اپنی اپنی خوشی اور عید کا اظہار کرتے تھے، جس میں وہ لوگ کھیل کود کرتے تھے، ناچ گانے ہوتے تھے، اور نہ جانے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی کتنی چیزیں اس میں ہوا کرتی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تہواروں میں سے کسی بھی تہوار میں آپ کو شریک نہیں ہونا ہے، ان کا ساتھ دے کر ان کے شرک کو، ان کے بدعات کو، ان کے خرافات کو بڑھاوا نہیں دینا ہے، بلکہ ان کے سارے شعار کو چھوڑ کر یہ ہمارے لیے جو دو دنوں کا شعار رکھا گیا ہے اس شعار کو انجام دینا ہے۔ اور ان دونوں شعاروں کو دیکھیے صرف اور صرف اللہ کی کبریائی اور بڑائی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ عید الفطر میں جاتے ہیں تو آدمی تکبیریں پکارتا ہوا جاتا ہے، تکبیریں عیدگاہ کے اندر پکارتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد عید الفطر پہ تکبیر پکارنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن عید الاضحیٰ میں عرفہ کے دن سے پابندی کے ساتھ اور بغیر پابندی کے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہی سے دکھایا گیا ہے کہ کثرت سے آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے، کثرت سے آپ اللہ اکبر کے کلمات پڑھتے رہیے، کثرت سے آپ سبحان اللہ کے کلمات پڑھتے رہیے، کثرت کے ساتھ الحمدللہ کا ورد کرتے رہیے۔ تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی لوگوں کے سامنے بھی بتانے کا اور اپنے ذہن و دماغ میں اس کی کبریائی کو ذہن نشی کرنے کے لیے ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر آدمی تکبیریں پکارتا ہوا جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تکبیریں پکارتا ہوا آتا ہے، اور پھر 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز پر یہ ہر نماز کے بعد اور دیگر اوقات میں یہ تکبیریں پکارنے کا اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ وہ کلمات ہیں جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین کے تمام جہانوں سے بڑا ہونے کا ایک آدمی اعلان کرتا ہے، اور اس سے اس کے اندر یہ احساس جاگتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیسا بھی بنا دیا ہو، مجھے کچھ بھی دے دیا ہو، مجھے کتنی بھی نوازش کر دیا ہو، لیکن میرے مقابلے میں اللہ رب العالمین کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اور وہ ذات جب چاہے گا ہمارے ساتھ انتقام لے سکتی ہے، ہمارے ساتھ بدلہ لے سکتی ہے، ہم مانگنے سے نواز سکتی ہے، ناراض ہو جانے سے وہ چھین سکتی ہے۔ یہ کبریائی، یہ بڑائی جب فرعون کے اندر ذہن نشی نہیں ہوئی تو اس نے خود خدا ہونے کا اعلان کر دیا۔ ایک بڑے دولت مند قارون نے کہا کہ مجھے کسی نے نہیں دیا ہے، یہ میں نے سب کچھ حاصل کیا ہے۔ تو یہ کبریائی بڑائی بیان کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ انسان اپنی اس حیثیت کو سمجھے جو اس ذات کے سامنے ایک ذرے سے بھی برابر نہیں رکھتا ہے، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی اسی لیے بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ آدمی اذان دیتا ہے تو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اور بستی کے اندر سب سے پہلا اعلان یہی آتا ہے اللہ اکبر، کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی مخلوق نہیں ہے، نہ بڑے
سے بڑا حکمران اس سے بڑا ہے، اور نہ ہی بڑے سے بڑا کوئی بادشاہ اس کی بڑائی کو پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی دولت مند پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی عبادت گزار پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والا کوئی اس کی بڑائی تک پہنچ سکتا ہے۔ تو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر سب سے پہلی آواز جاتی ہے اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کی بڑائی کے سامنے کسی مخلوق کی بڑائی چلنے والی نہیں ہے۔ اسی کی عبادت کی طرف آؤ، بھلائی اور فلاح کی طرف آؤ۔ لوگ اس کو سن سن کر اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضری دیتا ہے، خواتین حاضری دیتی ہے، مرد حضرات حاضری دیتے ہیں، نوجوان جوان حاضری دیتے ہیں، اور حاضری دینے کے بعد جب نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، تو مؤذن تکبیر کہتا ہے، جس کو اقامت کہتے ہیں، مؤذن تکبیر کہتا ہے، اور اس تکبیر کے اندر بھی یہی پہلا کلمہ رہتا ہے اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب اس کی تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو امام جب نماز شروع کرتا ہے تو اسی کلمے کے ذریعے سے شروع کرتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر وہ تکبیر تحریمہ باندھ لیتا ہے، اور تکبیر تحریمہ باندھ لینے کے بعد پوری نماز ادا کرتا ہے۔ تو اللہ اکبر یا اللہ کی بڑائی اور کبریائی ایسی چیز ہے جس کا ہمیشہ صرف حکم ہی دیا گیا ہے، اور ہر بڑی چیز کو اسی کا اعلان رکھا گیا ہے۔ تو ایسا شعار ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور اس بڑائی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی بڑائی کو سمجھیں، اور ہماری اگر حیثیت کسی طرف شیطان کہ نرغے میں آ کر، بہکاوی میں آ کر کسی دوسری طرف چلی جا رہی ہے، تو یاد کیجئے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور وہ ہم سے پوچھ تاچھ کرے گا، ہم کو جواب دینا ہوگا، اکیلا اکیلا جواب دینا ہوگا، اور وہ سب کو ٹھہرا لے گا، ایسے دن میں ٹھہرا لے گا جس کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ دنیا کے جتنے ایام ہیں 50,000 سال کے برابر وہاں کا ایک دن ہوگا، اور اس پورے لمبے عرصے کے اندر ہر انسان کو ٹھہرنا پڑے گا، اور ٹھہر ٹھہر کر کے اس کو جواب دینا ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ قربانی جہاں تہوار ہے، جہاں اسلامی شعار ہے، وہی قربانی عبادت ہے۔ قربانی عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جس میں اللہ رب العالمین ہم سے کئی چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ کئی چیزیں ہم اگر اکٹھا کر کے قربانی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ ایک تو دکھایا گیا ہے کہ سنت کے خلاف آدمی قربانی کر لے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جیسے مثال میں بتایا ہے کہ کچھ لوگ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوگی تو کہا کہ اس نے قربانی کے لیے ذبح نہیں کیا ہے، بلکہ گوشت کھانے کے لیے اور اپنے بال بچوں کو کھلانے کے لیے کیا ہے، اس لیے اس کی قربانی نہیں ہوئی ہے۔ اس سے باقاعدہ جا کر کہا جائے اور کہو جا کر کہ اب نماز ہو چکی ہے، نماز کے بعد وہ ایک دوسری قربانی کریں گے تو اللہ کے یہاں۔ تو قربانی سنت کے مطابق کر لیتا ہے۔ پھر قربانی کیا کیا چاہتی ہے، اور کیا کیا چیزیں اور شرائط میں جو ہم اکٹھا کریں گے تو ہماری قربانی قابل قبول ہوگی۔ اس میں سے 10-12 چیزیں ہیں، اور وہ پورے کا پورا بیان کیا جائے تو 1.5 گھنٹے کا ٹائم لگے گا، لیکن ان میں سے بالکل خلاصہ قسم کی 2-3 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قربانی سب سے پہلے ہم کو یہ سبق دیتی ہے اور یہ درس دیتی ہے کہ قربانی ہم اخلاص کے ساتھ ادا کریں۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ
خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربانی کریں. یہ قربانی ہمارا صرف یہ مقصد نہ ہو کہ ہم یہ قربانی کر کے گوشت کھائیں گے دوسروں کو کھلائیں گے. ہمارا صرف یہ مقصد نہ ہو کہ ہم نے بڑا قیمتی جانور لیا ہے لوگ آ کر دیکھیں اور میری خوب تعریف ہو میری ستائش ہو، یہ بھی مقصد نہ ہو، بلکہ اخلاص کا مطلب ہے کہ ہم جو بھی پیش کر رہے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اور اس میں جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے. دلیل اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا مر جانا للہ رب العالمین، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اسی میں اخلاص دکھایا گیا ہے کہ جو ہماری نماز ہے یہ بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جو قربانی کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور جو ہم اس روئے زمین پر زندہ ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی خوشی کے لیے. وہ مماتی، اور جب اس کی مرضی ہوگی تو ہم مر جائیں گے، اس وقت بھی ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے کریں گے، اللہ رب العالمین خوش ہو کر ہمیں جنت دے گے. تو اخلاص قربانی ہم لوگ سب پیش کریں گے، لیکن اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر ابھی تک ہمارے ارادوں میں کوئی بھی تذبذب ہے یا کوئی کشمکش ہے تو ابھی سے آپ ذہن صاف کر لیجئے کہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی قربانی کا جانور لیا ہے اسے ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، صرف اللہ کے لیے ہم اس قربانی کو پیش کریں گے. اور دوسری چیز جو قربانی ہمیں سکھاتی ہے وہ ہے توحید. توحید کا درس دیتی ہے قربانی. قربانی توحید کا درس دیتی ہے. توحید کا مطلب ہے کہ ایک اللہ کی بندگی، عبادت کے لائق وہی، سجدے کے لائق وہی، رکوع کے لائق وہی، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، وہی صحت دینے والا ہے، وہی بیماری دینے والا ہے، وہی ہنسا دینے والا ہے، وہی رونا دینے والا ہے، وہی دینے سے نواز دینے والا ہے، وہی کسی کو کنگال اور کلاش بنا دینے والا ہے. یہ ساری طاقتیں اللہ رب العالمین کے ذات کے اندر موجود ہے. چنانچہ ایک آدمی کو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ توحید ہے جو اپنے ذہن کے اندر پیدا کرے، اور کسی بھی موقع پر، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، کسی بھی موقع پر چاہے وہ غمی کا موقع ہو، کسی بھی موقع پر چاہے وہ مصیبتوں والا موقع ہو، کسی بھی موقع پر چاہے وہ بڑی سے بڑی خوشیوں کا موقع ہو، کبھی بھی توحید سے اپنے آپ کو نہ ہٹائے. اس لیے کہ توحید کا الٹا سیدھا شرک ہوتا ہے، جس کو لوگ سماج کے اندر، بستیوں کے اندر کسی بھی پھساوڑے میں پھنس جانے کے بعد بڑی آسانی سے انجام دے دیتے ہیں. کئی طرح کی بیماریاں ہیں ہماری بستیوں میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ایسے ایسے کمزور ایمان والے لوگ ہیں جو کسی بھی پھساوڑے میں پھنس جانے کے بعد یا کسی بھی مصیبت کا شکار ہو جانے کے بعد شرک آسانی سے کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے جو بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے. اور اگر شرک کے ساتھ ہی انسان دنیا سے چلا جائے، مر جائے، تو پھر اس کو کبھی بھی بخشش ہونے والی نہیں ہے. یہی وہ لوگ ہوں گے جو ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے اور کبھی بھی ان کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا. اس کی دلیل بھی اسی آیت کے اندر ہے کہ جب میری نماز اللہ کے لیے ہے، میری قربانی اللہ کے لیے ہے،
میرا زندہ رہنا اللہ کے لیے ہے اور میرا مر جانا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو خود اس کے اندر توحید کا اظہار ہے۔ اور آگے اسی آیت میں خود بتا دیا لا شریک لہ وبذلک امرت، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذلک امرت، اور میں اسی بات کا حکم دیا گیا ہوں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو پہلا درس جو قربانی ہمیں دیتی ہے وہ اخلاص کا درس ہے، دوسرا درس ہے توحید کا درس۔ اگر کسی طرح کی شرک، کسی طرح کی بدعت، کسی طرح کا شرک ہم سے ہو گیا ہے تو ابھی سے لے کر قربانی کی جانور ذبح کرنے سے پہلے تک آپ کو ہم کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ٹھان لینا ہے، یہ باندھ لینا ہے کہ آئندہ سے کتنا بڑا ہی بھوت ہمارے گھر کے اندر داخل ہو جائے، کتنا بڑا شیطان ہمارے گھر کے اندر داخل ہو جائے، کتنا بڑا آصف ہمارے گھر کے اندر آ جائے، کتنا بڑا خبیث ہمارے گھر کے اندر آ جائے، ہم توحید کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں سے جو دعائیں آپ نے سکھائی ہیں، ان دعاؤں سے ہم اس سے نجات پائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، کوئی شرک اور کوئی بدعت انجام نہ دے، ورنہ ہمارے اور آپ کے دل کے اندر یہ بیماری رہ جائے، شرک والی بیماری، یہ بیماری رہ جائے، بدعت والی بیماری، یہ بیماری رہ جائے، خرافات والی بیماری، تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین قربانی قبول نہیں کرے گا۔ یہ دو درس کے بعد ایک تیسرا درس ہے کہ قربانی ہم کو تقوی اور پرہیزگاری کا درس ہے، تقوی اور پرہیزگاری۔ اس میں واقع میں ایسا واقعہ قرآن مجید کے اندر بتایا گیا ہے جس واقعے میں ہم سب کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ انسانی تاریخ کی پہلی قربانی، انسانی تاریخ کی پہلی قربانی آدم کے دو بیٹوں نے دیا، ایک کا نام حابیل ہے اور دوسرے کا نام قابیل ہے۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا۔ کوئی معاملہ ان لوگوں کے درمیان ہوا جس میں آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ اپنے اپنے کاموں کی منظوری کے لیے اور اپنے اپنے کاموں کو آخری انجام تک پہنچانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں تم دونوں قربانی پیش کرو۔ تو ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، اور یہ پوری انسانی تاریخ کی پہلی قربانی ہے۔ بعد میں چل کے پھر قربانی نوح علیہ السلام کے زمانے میں، ہود علیہ السلام کے زمانے میں، صالح علیہ السلام کے زمانے میں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اور ابراہیم نے تو ایسی قربانی انجام دے کر دکھا دیا جو کائنات میں پھر دوبارہ ایسی قربانی نہیں ہوئی۔ ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر سارے پیغمبروں کے زمانے میں قربانی کسی نہ کسی صورت میں ہوتی رہی ہے، لیکن انسانی تاریخ کی پہلی قربانی حابیل اور قابیل کی قربانی۔ اللہ تعالیٰ چھٹا پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ دیکھیے قربانی کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی کتنی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آدم کے دو بیٹوں کا حال کھڑا کھڑا لوگوں کو سنا دے۔ آدم کے دو بیٹوں کا حال بالکل کھڑا کھڑا آپ لوگوں کو سنا دے۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے
آدم کے دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی. فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو دونوں آدم کے بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی وہ غصے میں آ گیا، وہ حسد کا شکار ہو گیا، اور جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس کو کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تم کو مار ڈالوں گا، میں تم کو قتل کر دوں گا. یہ دھمکی دے دیا اس کو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی. تو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے صاف صاف نہ بدلہ لینے کی دھمکی دیا، نہ بھاگنے کی دھمکی دیا، اور نہ ہی کوئی دوسرا تیسرا بہانہ بتایا. صاف صاف کہہ دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی تو اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے، قربانی صرف اور صرف تقوی والوں سے قبول کرتا ہے. سیدھا سیدھا بتایا، اور اس سے یہ بتا دیا کہ قربانی کے اندر جو تقوی ہونا چاہیے وہ تمہارے اندر نہیں ہے، اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں. ہم نے اس معاملے میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کی سچی بندگی کو بڑے دن کے اندر بسائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میری قربانی قبول کر دیا. یہاں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے. اب یہاں صرف قربانی ہی والی بات نہیں ہے، اگر ہماری نماز اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو اس قبول کرانے کے لیے بھی ہمارے اندر تقویٰ چاہیے، پرہیزگاری چاہیے. ہماری زکات قبول کرانے کے لیے تقویٰ اور پرہیزگاری چاہیے. ہم دوسری جو بڑی بڑی عبادتیں انجام دیتے ہیں ان تمام عبادتوں کے اندر یہ تقویٰ اور پرہیزگاری چاہیے. اگر یہ تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں رہے تو آدمی چاہے بڑے سے بڑا جانور اور ہزاروں سے آگے لاکھوں میں بھی ایک آدمی جانور خرید لے اور قربانی کرے، لیکن اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے تعلق سے داہنے ہاتھ سے 3 مرتبہ دل کی طرف اشارہ کر کے کہا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، کہ تقوی یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم ڈر رہے ہیں یا نہیں ڈر رہے ہیں، ہمارے دل کے اندر اس کی کیسی کیفیت ہے، وہ کیفیت یہاں ہے. چنانچہ آج ہم کو آپ کو اپنا دل ٹٹول کر دیکھنا ہے کہ ہم واقعی میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں یا نہیں. اگر ہم تنہائی میں رہیں تو اللہ سے ڈر رہے ہیں یا نہیں، دن کی روشنی میں ہے تو ڈر رہے ہیں یا نہیں، رات کی تاریکی میں ہے تو ڈر رہے ہیں یا نہیں. کسی کے تعلق سے کوئی موقع مل جائے تو اس موقع پر ہم اللہ رب العالمین سے ڈر رہے ہیں یا نہیں ڈر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک بڑی صورت کے اندر بیان فرمایا ہے، اور اس کے بیان کرنے کا ایک بڑا مقصد بھی یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اس خاتون سے، جو خاتون اس سے برائی کرانا چاہتی تھی، جو خاتون اس پر فدا ہو رہی تھی، جو خاتون اس کے لیے ہر چیز قرض کرنے کے لیے تیار ہو رہی تھی، اور اس خاتون نے سارا انتظام اپنے محل کے اندر کر لیا تھا. یوسف علیہ السلام کو اس بڑی برائی سے، بڑی خرابی سے روکنے والی کوئی دوسری کسی طاقت نہیں. وہاں نہ لشکر تھا، نہ وہاں اس خاتون کا شوہر تھا، اور نہ ہی کوئی وہاں چوکیدار اور چپراسی تھے. وہ واحد خاتون تھی اور یہ واحد یوسف تھے، اور چاہتے تو وہ ساری برائیاں کر دیتے جو وہ خاتون اس کے ساتھ جا رہی تھی، لیکن وہاں صرف اور صرف یوسف کو اس کے تقوی میں بچایا.
اس کے تقوی نے بتایا ہے کہ آج ہم اتنی فرصت میں اتنی مہلت میں یہ کام کو انجام دے دیں گے، لیکن کل قیامت کے دن کھڑا کر کے رب العالمین پوچھے گا اور کہے گا اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مرتبہ اور اتنے بڑے شرف سے تم کو میں نوازنے والا تھا، اور تم نے اتنا گھٹیا کام کر کے اپنی پوری سیرت کو چوپٹ کر لیا ہے، اپنا پورا اعتماد تم نے کھو دیا ہے اور معاشرے کا ایک بدترین انسان تم نے بن رکھ دیا ہے۔ اس ڈر اور خوف میں یوسف علیہ السلام کو اس برائی سے روک دیا، وہ نکلنے لگے۔ قدرت الہی کا کرشمہ دیکھو کہ ہر دروازہ کھٹا کھلتا گیا، اور اس طرح سے اگر 7 دروازے اور 7 محل کے اندر یہ کام چلانا چاہتی تھی، محل کے سارے گیٹ کھل گئے اور وہ پورے پاک و صاف اس خرابی سے وہ نکل گئے۔ تو اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں آدم کے دونوں بیٹوں کی قربانی کا حال بتا کر دوسرے بیٹے سے جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس کے تعلق سے بتایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف قربانی متقین سے قبول کرتا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھ لیے انسانی تاریخ کی پہلی قربانی، اس وقت سارے نبیوں کو پڑھتے آئیے، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید سورہ حج کو اٹھا کر سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ لوگوں جو قربانی کو پیش کرتے ہو اس قربانی کا گوشت اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا ہے اور نہ ہی اس قربانی کا خون اللہ کے یہاں پہنچتا ہے، وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ قربانی کے وقت تمہارے دل کے اندر جو کیفیت جو پرہیزگاری اور جو تقویٰ تھا وہی اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچتا ہے، اور اسی کے معاوضے میں اللہ رب العالمین اجر دینے والا ہے، ثواب دینے والا ہے۔ اور یہ تو اتنی سچی بات ہے کہ ہر آدمی کہہ سکتا ہے، جس سے گوشت تو ہم لوگ سب کھا لیتے ہیں، خون زمین پہ بہ جاتا ہے، پھر جاتا ہے تو ہم لوگ بڑھا کے ڈال دیتے ہیں، تو خون اور گوشت کی کہانی نہیں ختم ہو گئی، پھر پہنچا کیا تو بتایا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہاری طرف سے جو پرہیزگاری ہوگی، جو تقویٰ ہوگا وہی اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچے۔ اور تقویٰ کے تعلق سے اور ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ تقویٰ اللہ کے سارے حقوق کو ادا کرنے کا نام ہے، اللہ کے سارے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے۔ تقویٰ مسجد کے اندر بھی رہنے کا نام ہے، گھر کے اندر بھی پرہیزگاری برتنے کا نام ہے، بازار کے اندر بھی ایک متقی چاہیے، ایک رات کی تنہائی میں متقی چاہیے۔ عام طور پر ہم اگر مسجدوں میں آ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر دن کی روشنی میں چگلی غیبت سارے لوگوں کی برائیوں کے اندر پڑے رہتے ہیں، ہرگز ایسا آدمی متقی نہیں ہو سکتا۔ ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، مسجد کے اندر ہماری شہرت و ناموری ہو جاتی ہے، رات کی تنہائی میں چوری کرنے والا چوری کر لیتا ہے اور 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ آپ میں سے چھوٹا سا بچہ بتا سکتا ہے کہ وہ کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو تقویٰ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس کو رسولوں نے اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ولیوں سے نواز دیا، نبیوں نے اس کو اختیار کیا، سلف صالحین نے، محدثین نے، پرہیزگاروں نے اور اسلامی تاریخ کے بزرگوں نے اس کو اختیار کیا ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ کو پسند کیا۔ تو ہم سب یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا فرمائے۔ ہم اپنی جو قربانیاں پیش کریں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر وہی خوف، وہی ڈر، وہی تقویٰ پیدا فرمائے جس ڈر اور خوف کے عوض میں اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول کرے۔ اور کیونکہ ٹائم ہو گیا، ایک آخری قربانی جو ہم لوگ کرتے ہیں تو اس میں بے ایک جانور قربانی کرتے ہیں۔ کسی کا کان کٹا ہوا ہے تو قربانی قبول نہیں ہوتی، سینگ ٹوٹی ہوئی رہے تو قربانی قبول نہیں ہوتی ہے، آنکھ اگر ایک رہے دوسری نہ رہے تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے، اگر پورے چاروں کے چاروں پیروں میں سے ایک پیر لگڑا رہے اور وہ
लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा है तो कुर्बानी कबूल नहीं होती। तो इसका साफ मतलब क्या है कि बेऐब जानवर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुर्बानी में कबूल करता है। तो हम लोग बेऐब जानवर को तलाश लेते हैं, लेकिन अपने आप को बेऐब बनाने से गाफिल रहते हैं। जानवर हमको देखता है जब हम ज़िबह करते हैं तो वो ज़ुबाने हाल से नहीं कह पाता है, लेकिन ज़ुबाने हाल से तो वो जरूर कहता होगा कि हमको तो तुमने बेऐब तलाश लिया, लेकिन अपने आप को तुम बेऐब नहीं बनाता। तुम्हारे अंदर सारे उसका कान कटा हुआ रहे तो हम कहते हैं कुर्बानी नहीं आती है, और हम लोग पूरी दाढ़ी काटते हुए रहते हैं और कहते हैं कुर्बानी दे दिया। ऐब है या नहीं? ये सुन्नत रसूल के खिलाफ है या नहीं? तो जिस तरह से बेऐब जानवर को कुर्बानी करनी है, उसी तरह इंसान को भी बेऐब होने की जरूरत है। सारे ऐबों के साथ हम बेऐब जानवर तो कर लेते हैं, लेकिन हमारा ऐब कब खत्म होगा, इसके लिए हमको सोचने की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों से नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और आइंदा कल जो हम अपनी कुर्बानियां पेश करेंगे, अल्लाह ताला उन सारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। उसका जो अजर सवाब और उसकी जो फजीलत है वो कल के खुतबे में बताया जाएगा कि क्या सवाब है, क्या फजीलत है, और कितना अल्लाह ताला ने उस पर हमारे लिए अजर रखा है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।